إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم مکرم حاضرین مجلس، بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے جو شریعت نازل کی ہے اور جس شریعت کی اتباع کا ہمیں مکلف بنایا ہے، اس شریعت کا علم حاصل کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا شریعت کا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ایک عام مسلمان کے لیے علم کے بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا بہت ضروری نہیں ہوتا، لیکن بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو اسے بعض اہم بنیادی چیزوں کا علم ہونا چاہیے۔ بہت سارے مسائل ہیں، اگر عام لوگ نہ جانیں، صرف علماء کرام جانیں اور وہ اپنی خاص مجلسوں میں ہی ان کا تذکرہ کریں، کافی ہے، یہ فرض کفایہ کے درجے میں ہے۔ لیکن کچھ علم کے ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان پر فرض ہوتا ہے۔ انہی میں سے سب سے پہلا فریضہ جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، جس کے اوپر دین اسلام کی بنیاد کھڑی ہے، وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کا علم۔ اس سے ایک شخص کے اسلام کی شروعات ہوتی ہے۔ اس کلمے کے بغیر کسی کے اسلام کا تصور نہیں کیا جا سکتا، کسی کے جنت میں داخل ہونے کا تصور نہیں، ممکن نہیں کہ ایک بندے کے پاس کلمہ لا الہ الا اللہ نہ ہو اور وہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں پر جنت کو حرام قرار دیا ہے جس کی زندگی میں یہ کلمہ نہ ہو، چاہے وہ شخص دنیا کی تمام نیکیوں کو انجام دیا، کوئی نیکی ایسی نہ ہو جو اس کے کھاتے میں نہ ہو، اس کے رجسٹر میں تمام نیکیاں موجود ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ والی نیکی اس کے کھاتے میں نہیں ہو تو ایسا بندہ جنت نہیں جا سکتا۔ اس کے برعکس اگر یہ نیکی موجود ہے کسی کے رجسٹر میں، کلمہ لا الہ الا اللہ کے اوپر اس کی وفات ہوئی ہے اور بے شمار نیکیوں سے محروم بھی رہا ہے، بہت ساری کوتاہیاں اس سے سرزد ہوئی ہیں، بشری تقاضے کے تحت شیطان کے چکر میں پڑ کر بہت سارے گناہوں کو بھی انجام دیا ہے، لیکن کلمہ لا الہ الا اللہ کی اس نے حفاظت کی، کوئی ایسا باطل عقیدہ نہیں رکھا، کفریہ عمل نہیں کیا جس سے یہ کلمہ ٹوٹ جائے، تو ایسے شخص کو اللہ رب العالمین کی جنت سے محرومی نہیں ہوگی۔ اسی کلمے کے اوپر ہونا، یہ کلمہ اگر نہیں ہے کبھی اسے جنت نہیں مل سکتی، یہ کلمہ اگر موجود ہے جنت سے کبھی محروم نہیں ہو سکتا، جنت ضرور اسے ملے گی، یا تو ڈائریکٹ یا پھر سزا بھگتنے کے بعد، لیکن جنت سے محروم نہیں ہوگا۔ اس لیے
ایک مسلمان کو جن مسائل کا علم حاصل کرنا چاہیے ان میں اگر سر فہرست کوئی مسئلہ ہے تو یہی کلمہ لا الہ الا اللہ کا مسئلہ ہے کہ سب سے پہلے اس کلمے کے متعلق وہ علم حاصل کرے۔ اس کلمے کے تعلق سے انشاءاللہ آج کے ہم اس درس میں اور اگلے درس میں 5 اہم چیزوں پر فوکس کریں گے۔ اس کلمے کی فضیلت کیا ہے، اگر یہ کلمہ کسی کی زندگی میں ہو اسے کیا ملنے والا ہے، دوسری چیز اس کلمے کا معنی و مفہوم کیا ہے، اس کے ارکان کیا ہیں، شروط اور ضوابط کیا ہیں، تقاضے جسے ہم کہہ سکتے ہیں اپنی زبان میں اگر سمجھانے کے لیے کہیں تو، اور آخری چیز کہ کن باطل عقائد اور کفر یا اعمال کی وجہ سے یہ کلمہ ٹوٹ جاتا ہے اور ایک انسان مسلمان سے کافر بن جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ یہ 4 چیزیں آج کے درس میں ہم اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کریں، اور اگلے درس میں ہم ان باطل عقائد اور کفر یا اعمال کا تذکرہ کریں گے جن سے یہ کلمہ ٹوٹ بھی سکتا ہے اور ایک بندہ اس کلمے کے اقرار کے بعد بھی اس فضیلت سے محروم رہ سکتا ہے۔ سب سے پہلے اس کلمے کی فضیلت کیا ہے، اگر یہ کلمہ ہماری زندگی میں پایا جائے تو ہم نے کیا حاصل کر لیا، اسے سمجھنا ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اپنی نظر کے سامنے رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک شخص کو بلایا جائے گا، تمام لوگوں کے سامنے اسے پیش کیا جائے گا جس نے اپنی زندگی گناہوں میں ہی گزاری ہے۔ اس شخص کے سامنے اس کی گناہوں کے 1 2 نہیں 99 رجسٹر پھیلا دیے جائیں گے۔ ایک رجسٹر کی حالت یہ ہوگی کہ جہاں تک نگاہ جائے ایک رجسٹر نظر آ رہا ہے، اور اس رجسٹر میں کیا لکھا ہوا ہے، اس بندے کی گناہیں لکھی ہوئی ہیں۔ اللہ رب العالمین اس بندے سے کہے گا کہ یہ سب تمہاری ہی گناہیں ہیں، اقرار کرتے ہو؟ اس دن انکار کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، وہ بندہ اقرار کرے گا، کہے گا ہاں اللہ رب العالمین مجھے اقرار ہے اپنے تمام گناہوں کا۔ اللہ رب العالمین اس سے پوچھے گا کہیں ایسا تو نہیں کہ فرشتوں نے لکھنے میں کوئی تم پر ظلم کر دیا ہو، کسی دوسرے کی گناہیں تمہارے کھاتے میں ڈال دیا ہو؟ کہے گا نہیں اللہ رب العالمین انہوں نے کوئی ظلم نہیں کیا، یہ سب میری ہی گناہ ہے۔ پھر اللہ رب العالمین سے سوال کرے گا تمہارے پاس کوئی عذر ہے؟ بس اوقات انسان گناہ کرتا ہے لیکن معذور ہوتا ہے، مجبور ہوتا ہے۔ بندہ کہے گا نہیں اللہ رب العالمین کوئی عذر میرے پاس نہیں ہے، جان بوجھ کر میں نے ان گناہوں کو انجام دیا ہے۔ اللہ رب العالمین اس سے کہے گا پھر تمہارے پاس کوئی نیکی بھی ہے؟ یہ بندہ ڈر جائے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَيَهَابُ، اللہ رب العالمین سے بندہ خوف زدہ ہو جائے گا اور کہے گا نہیں اللہ رب العالمین میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین ایک کارڈ نکالیں گے، اس کارڈ میں کلمہ شہادت لکھا ہوا ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہی کلمہ شہادت اس کارڈ کے اندر لکھا ہوا ہوگا۔ یہ بندہ کہے گا اللہ رب العالمین کہاں یہ گناہوں کے 99 رجسٹر اتنے بڑے بڑے اور کہاں یہ چھوٹا سا کارڈ، دونوں کے درمیان کیا موازنہ ہے؟ اللہ رب العالمین اس بندے سے کہے گا تم پر کوئی ظلم آج نہیں ہوگا، اور پھر ترازو کے ایک پلڑے میں اس کارڈ کو اور دوسرے پلڑے میں گناہوں کے رجسٹر کو رکھا جائے گا، اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور اللہ رب العالمین اس بندے کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ حدیث اس کلمے کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ یعنی اگر کسی بندے نے اس کلمے کا اقرار کیا اور اس کی حفاظت کی آخری سانس تک، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے۔ رسول کی دعوت پر لبیک کہنے کی وجہ سے اس طرح کی سزائیں بھگتتے تھے، لیکن اللہ کے رسول کی سیرت میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ اللہ کے رسول پر بھی اس طرح کی کوئی سزا مکہ والے دی ہو۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اصل تو سبب اللہ کے رسول ہے۔ اللہ کے رسول کی دعوت پر یہ لوگ لبیک کہنے کی وجہ سے اس طرح کی سزا بھگتتے تھے، تو جو اصل محرک تھا ان کو زیادہ سزا دینی چاہیے تھی، لیکن مکہ والے
اللہ کے رسول کے ساتھ اس طرح صدا کی ہمت نہیں کر پاتے تھے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول کے بیک اپ کے طور پر ابو طالب کھڑے تھے. کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی ابو طالب کی وجہ سے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ بھی وہی حرکت کرے جو دوسرے صحابہ کرام کے ساتھ کر رہے ہیں. ابو طالب نے آخری سانس تک اللہ کے رسول کی حفاظت کی کوشش کی. یہ نیکی کوئی معمولی نیکی نہیں ہے، لیکن ان کی زندگی میں کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں تھا. تمام نیکیاں کرنے کے باوجود کلمہ لا الہ الا اللہ والی نیکی نہ رہنے کی وجہ سے انجام کیا ہوا؟ جنت نہیں مل سکی. ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ان کا مقدر ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. اگر کوئی بندہ گناہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اسے جہنم میں داخل کیا تو ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا اگر کلمہ لا الہ الا اللہ اس کی زندگی میں موجود ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وکان فی قلبہ من الخیر ما یزن شعیرا. ہر اس بندے کو جہنم سے نکالا جائے گا جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے اور اس کے دل میں خیر کی کتنی مقدار موجود ہے؟ جو کے دانے کے برابر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فرماتے ہیں گیہوں کے دانے کے برابر، اور ایک مرتبہ فرماتے ہیں ذرے کے برابر اگر اس نے کوئی خیر کا کام کیا ہے اور اس کے پاس کلمہ لا الہ الا اللہ موجود ہے. یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے اور نیکی کس مقدار میں اس کے پاس؟ بس ذرے کے برابر. جہنم سے ایسے بندے کو نکالا جائے گا. پتا چلا کہ گناہوں کی وجہ سے جہنم جا سکتا ہے وہ، ایسا نہیں کہ جہنم اس پر حرام. چاہے اب کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا ہے تو اس کے لیے تمام گناہوں کے کرنے کا وہ ایک لائسنس مل گیا، چاہے زنا کرو، چوری کرو، شراب پیو، جو مرضی آئے گناہ کرو. جیسے کہ ایک گمراہ فرقہ مرجیہ نام کا ہے، وہ یہی عقیدہ رکھتا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لینے کے بعد جو مرضی گناہ کرو کوئی فرق نہیں پڑتا. ظاہر سی بات ہے کہ یہ تھوڑا سا بھی کوئی عقل لگائے تو کہے گا کہ یہ شریعت اللہ کی نہیں ہو سکتی کہ ایک بندہ قتل کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، ڈکیتی کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، اور اس کے باوجود اسے صرف کلمے کا چونکہ اقرار کر لیا اس لیے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کے لیے جنت پکی ہو اور اسے سزا نہ ملے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ شریعت نہیں ہو سکتی اللہ رب العالمین. لیکن اس کے باوجود ایک گمراہ فرقے کا یہی عقیدہ، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا، اب چاہے جو مرضی گناہ کرے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس گمراہ فرقے کا نام کیا ہے؟ مرجیہ. کہتے ہیں لا یضر مع الایمان ذنب، ایمان لانے کے بعد اب جو مرضی گناہ کرے کوئی فرق نہیں پڑتا، جنت پکی ہے اللہ کی. اسی کے بالمقابل ایک دوسرا گمراہ فرقہ ہے، اس کا نام ہے خوارج. اسی کے ساتھ اور ایک فرقہ ہے جو یہی عقیدہ رکھتا ہے، وہ ہے معتزلہ. خوارج اور معتزلہ دو گمراہ فرقے ہیں. یہ دونوں کیا کہتے ہیں اس مسئلے میں؟ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی گناہ کبیرہ کرے تو فوراً اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مسلمان باقی نہیں رہتا ہے. آخرت میں کیا ہوگا؟ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اسے کبھی جنت نہیں مل سکتی. گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا، اسلام سے خارج اور ہمیشہ جہنم. تو یہ دوسری انتہا ہے. ان کے مطابق جو جہنم چلا گیا کبھی جنت نہیں پا سکتا، اس لیے کہ گناہ کبیرہ کی بنا پر وہ جہنم گیا ہے. یہ حدیث ان دونوں گمراہ فرقوں پر رد ہے، خوارج اور معتزلہ پر بھی، جو کہتے ہیں جہنم جانے والا کبھی جنت نہیں پا سکتا، اور مرجیہ پر بھی رد ہے جو کہتے ہیں کہ کلمے کا اقرار جس نے کر لیا ہے کبھی وہ جہنم نہیں جا سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ، جو بھی لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے اسے جہنم سے نکالا جائے گا. اب جہنم سے نکالا جائے گا یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی کہ جہنم گیا ہے تب نہ نکالا جائے گا. تو مرجیہ کا رد ہوا جو کہتے ہیں جہنم جا نہیں سکتا، اور خوارج و معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کبھی جنت مل نہیں سکتی. ان پر بھی رد ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے جنت میں داخل کیا جائے گا. تو اگر کسی کے پاس ایک
اللہ موجود ہے اور اس کے پاس گناہیں بھی ہیں، تو اللہ رب العالمین کی مشیت اور ارادے کے ماتحت ہے وہ۔ اللہ رب العالمین چاہے تو اس کے تمام گناہوں کو معاف کر کے ڈائریکٹ اسے جنت میں داخل کر سکتا ہے، جیسے کہ بطاقہ والی حدیث، کارڈ والی حدیث، 99 رجسٹر والی حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین چاہے تو اسے سزا دے سکتا ہے، گناہوں کے بقدر اسے جہنم میں داخل کر سکتا ہے، لیکن اگر جہنم میں داخل کیا ایسے بندے کو جس کے پاس لا الہ الا اللہ موجود ہے، تو یہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، اسے جہنم سے ضرور نکالا جائے گا، جنت میں داخل کیا جائے گا۔ جنت سے یہ بندہ ہمیشہ کے لیے محروم نہیں ہو سکتا، جنت اسے ضرور ملے گی، چاہے ڈائریکٹ ملے، چاہے جہنم کی سزا بھگتنے کے بعد ملے۔ بعض لوگ یہ مسئلہ سننے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے تو کلمے کا اقرار کیا ہے، تو بہت زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، جہنم جانا بھی، کہ چچا نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا۔ آخر ابو طالب کو لا الہ الا اللہ پڑھنے سے کس چیز نے روکا؟ وہ جانتے تھے نہیں جانتے تھے کہ بھتیجا کیا مجھ سے مطالبہ کر رہا ہے، یا بغیر سمجھے انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں ہر چیز تو میں کر سکتا ہوں لیکن یہ کلمہ نہیں پڑھ سکتا، بغیر سمجھے ہوئے کہا تھا؟ ظاہر سی بات ہے انہوں نے سمجھا تھا کہ اس کلمے کو زبان سے ادا کرتے ہی ہماری زندگی میں کیا فرق آئے گا، تو انہوں نے کیا سمجھا تھا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کلمے کا معنی ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا خالق الا اللہ، الہ کا ترجمہ کس سے کیا؟ خالق سے، یعنی اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں۔ کیا مکہ والوں نے نہیں سمجھا تھا جب اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو؟ یعنی ہمیں اقرار کرنا پڑے گا کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں۔ اس بات پر مکہ والوں کے ساتھ کوئی جھگڑا تھا اللہ کے رسول کا؟ وہ خود پہلے سے اقرار کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہی ہمارا خالق ہے، اور آج اللہ رب العالمین نے کئی جگہوں پر ذکر کیا کہ اگر ان سے پوچھو گے کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا تو کہیں گے کہ اللہ رب العالمین نے پیدا کیا۔ تو جس چیز کا پہلے سے وہ اقرار کر رہے تھے، اگر اسی چیز کا انہیں اقرار کرنے کے لیے کہا جائے، تلوار نکالیں گے، وہ آسانی کے ساتھ اقرار کر لیں گے کہ تمہارا ہمارا کوئی جھگڑا ہی نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں۔ الہ کا مطلب کیا لیا انہوں نے؟ رازق کے لیا۔ مکہ والے انکار کرتے تھے اللہ رب العالمین کے رازق ہونے پر، کوئی اختلاف نہیں تھا اس مسئلے کو لے کر۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا مدبر الا اللہ، اس کائنات کو چلانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ کفار مکہ خود مانتے تھے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی چلانے والا نہیں ہے۔ جب کشتی میں سوار ہوتے اور طوفان کا شکار ہو جاتی، اس وقت کیا کرتے؟ خود قرآن میں اللہ رب العالمین نے نقل کیا ہے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو ایسے موقع پر صرف اللہ کو پکارتے تھے، جانتے تھے کہ یہ کائنات اللہ رب العالمین ہی چلانے والا ہے۔ لیکن فلما نجاہم الی البر اذا هم یشرکون، جب اللہ رب العالمین نجات دے دیتا، خشکی میں آ جاتے، پھر کوئی شرک شروع کر دیتے، شرک کی طرف پلٹ جاتے۔ تو کفار مکہ اقرار کرتے تھے کہ کائنات کو چلانے والا اللہ رب العالمین ہے، اس بات کا جھگڑا تھا ہی نہیں سرے سے۔ جھگڑا اصل کس چیز کا تھا؟ اللہ رب العالمین کو معبود برحق ماننے اور اللہ کے علاوہ دوسرے تمام معبودوں کو باطل معبود اقرار کرنے کا۔ اسی چیز کو وہ اقرار نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اللہ رب العالمین کو برحق معبود تسلیم کر لیں اور دوسرے معبودوں کو کیا کریں؟ باطل تسلیم کر لیں، یہ انہیں قبول نہیں تھا۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول کے ساتھ ان کی دشمنی تھی۔ تو دشمنی کی اصل بنیاد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کو برحق معبود تسلیم کرنا اور اس کے علاوہ جتنے معبود پائے جاتے ہیں ان کو باطل تسلیم کرنا، یہ چیز انہیں قبول نہیں تھی۔ اسی چیز کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ دشمنی کی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا حاکم الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں، قانون ساز اللہ کے سوا کوئی نہیں، دھرتی اللہ کی، قانون اللہ کا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العالمین ہی قانون ساز ہے، حاکم ہے، اور قانون اللہ رب العالمین کی ہی چلنی چاہیے۔ لیکن کیا لا الہ الا اللہ کا یہ معنی ہے؟ الہ کا معنی حاکم کے ہوتا ہے؟ عرب والے یہ معنی نہیں جانتے۔ یہ دعویٰ خوارج کی طرف سے تھا،
اور وہ قرآن کی بعض آیتوں سے استدلال کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے کہا ان الحکم الا للہ، یقیناً یہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر آیت نازل کی ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کا یہ معنی ہو اور حکومت قائم کرنے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعوت دے رہے ہو، یہ چیز نہیں تھی، بلکہ خود مکہ والوں کی طرف سے مطالبہ آیا کہ آپ بس ہمارے معبودوں کو باطل کہنا چھوڑ دیں، آپ اگر حکومت چاہتے ہیں تو آپ کو حکومت ہم دے دیتے ہیں، آپ حاکم بن جائیں، بادشاہت لے لیں، بس یہ جو ہمارے معبودوں کو آپ باطل کہتے ہیں نا، یہ باطل کہنا چھوڑ دیں، ہمیں اپنے معبودوں کی عبادت کرنے دیں۔ تو یہ تو آسان راستہ تھا، اگر حکومت ہی مقصود ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسانی سے حکومت لے لیتے، اگر اسی مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول کو بھیجا ہوتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے صاف قرآن کریم کے اندر بیان کر دیا ہے کہ ہم نے ہر نبی کو کس لیے بھیجا تھا امت کے اندر، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کیا کہا آگے، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یہی دو ارکان ہے کلمہ لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، طاغوت کی عبادت سے پرہیز کرو، یہی ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کے دو ارکان، اللہ رب العالمین کی عبادت کا اقرار اور غیروں کی عبادت کا انکار۔ تمام انبیاء کو اللہ رب العالمین نے اسی دعوت کو دے کر لوگوں کے درمیان بھیجا، حکومت قائم کرنے کے لیے نہیں بھیجا، جیسے کہ مولانا مودودی اسی خوارج کے منہج کو لوگوں کے درمیان پھیلاتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ اصل تمام انبیاء کا مشن حکومت قائم کرنا تھا، سیاسی انقلاب کے لیے ہی اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کو بھیجا تھا، اور اوپر سے کیا کہتے ہیں کہ اکثر و بیشتر جتنے انبیاء دنیا میں آئے سب کے سب اس مشن میں فیل ہو گئے، الحمدللہ کامیابی ملی صرف 3 نبی کو، ان میں بھی مکمل نہیں، مکمل کامیابی صرف اللہ کے رسول کو ملی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ انبیاء اکرام کے تعلق سے انتہائی درجے کی بدتمیزی، ایک مسلمان کا اس بات پر عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کو جو ذمہ داری دی تھی انہوں نے اس ذمہ داری کو ادا کر دیا ہے، ان سے کوئی خیانت نہیں ہوئی ہے، کوتاہی نہیں ہوئی ہے، لیکن لوگوں نے اس دعوت کو قبول کیا نہیں کیا، یہ کامیابی اور ناکامی کا معیار نہیں ہے، اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ لوگوں تک اللہ کی شریعت پہنچا دیں، لوگوں پر حجت قائم ہو جائے، جو شخص قبول کرے گا نجات پائے گا، قبول نہیں کرے گا اللہ رب العالمین کیا ہے اس کے لیے سزا مقرر۔ تو یہ جو معانی کیے جاتے ہیں لا الہ الا اللہ کے، یہ سب کے سب غلط معانی ہے، باطل معانی ہے، اس کا بس ایک درست معنی ہے، لا الہ الا اللہ کا بس ایک درست معنی ہے، اللہ رب العالمین کے سوا کوئی برحق معبود نہیں، اس کے علاوہ جو بھی اس کا معنی کیا جاتا ہے وہ معنی درست نہیں ہے۔ جماعت اسلامی والے ان کی گمراہیاں لوگ بیان کرتے ہیں بہت ساری، ہم کہتے ہیں کہ بنیادی جو ان کی غلطی بیان کی جانی چاہیے وہ اسی کلمہ لا الہ الا اللہ کو لے کر بیان کرنی چاہیے۔ آپ سن لیں ان کی تقریریں اور ان کے جو کتابچے آتے ہیں، جو لٹریچرز آتے ہیں، میں نے پڑوس کے جو ابھی صدر ہے اس وقت موجود، ان کا ایک لیکچر اپنے فیس بک ٹائم لائن پر شیئر کیا تھا، جس میں وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، جو ان کی پارٹی کا اصل منشور ہے، ہدف ہے، اور یہی معنی جو خوارج بیان کرتے ہیں وہ صاحب بیان کر رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا حاکم الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں، اسی لیے انبیاء کو اللہ رب العالمین نے بھیجا تھا کہ لوگوں کے درمیان آپ اسی دعوت کو پیش کریں، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں۔ یہ جھوٹی تہمت ہے تمام انبیاء پر۔ اللہ کے رسول نے لوگوں کے درمیان جب اعلان کیا کہ تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، تو یہ دعوت نہیں تھی کہ تم اللہ رب العالمین کو حاکم تسلیم کر لو، بلکہ کیا دعوت ہے، ایک اللہ رب العالمین کو اپنا برحق معبود تسلیم کر لو، اور اس کے علاوہ جتنے معبود ہیں ان کو باطل معبود تسلیم کر دو۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی، اور یہی اصل جھگڑا تھا۔
کفار و مشرکین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، جس وجہ سے اتنی جنگیں ہوئی۔ اگر ان کو اپنے معبودوں کو باطل تسلیم کر لینا منظور ہوتا، یہ جنگیں ہی نہ ہوتی۔ اصل جھگڑا اسی چیز کا تھا۔ تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے، واضح کلیئر ہے انشاءاللہ۔ اب آتے ہیں ہم کلمہ کے دو ارکان ہیں۔ پہلا رکن ہے لا الہ اور دوسرا رکن ہے الا اللہ۔ یہ دو ٹکڑے ہیں جس سے یہ کلمہ بنا۔ لا الہ ایک ٹکڑا ہے اور الا اللہ دوسرا ٹکڑا۔ تو اس کلمے کے کل کتنے ارکان ہیں؟ ایک پہلے ٹکڑے کو کہیں گے نفی اور دوسرے ٹکڑے کو کہیں گے اثبات۔ تو ہمارے دین کی شروعات باطل چیزوں کی نفی سے ہوتی ہے۔ لا الہ سے ہمارے دین کی شروعات ہوتی ہے، اس لیے جو بھی باطل عقائد ہیں ان پر رد کرنا ہمارا دین سب سے پہلے ہمیں سکھاتا ہے۔ آپ صحیح چیز بیان کریں لیکن باطل پر رد نہ کریں تو گویا کہ آپ نے ایک فریضہ انجام دیا اور دوسرے کو بالکل منہدم کر دیا۔ دونوں کو جب تک آپ لے کر نہیں چلیں گے صحیح اسلام کی دعوت نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے باطل چیزوں کی نفی اور اس کے بعد حق کا اقرار۔ نفی اور اثبات یہ دو ارکان ہیں، ان دونوں ارکان کے ملنے کے بعد یہ کلمہ مکمل ہوتا ہے۔ کیا معنی نفی کا اور کیا معنی اثبات کا، اسے سمجھیں۔ پہلا جو ٹکڑا ہے، جو پہلا رکن ہے نفی، اس کا معنی یہ ہے کہ جتنے معبود پائے جاتے ہیں دنیا کے اندر، کائنات کے اندر، ہم تمام معبودوں کی نفی کرتے ہیں۔ اور دوسرا جو ٹکڑا ہے اثبات، اس کا معنی یہ ہے کہ صرف اللہ رب العالمین کو ہم برحق معبود تسلیم کرتے ہیں۔ اگر یہ دونوں چیزوں کا آپ اقرار کریں گے تو آپ مؤمن اور موحد ٹھہریں گے۔ تمام معبودوں کا انکار اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار۔ اب اگر کوئی بندہ کہے کہ میں ایک رکن کو مانتا ہوں دوسرے کو نہیں مانتا، وہ بندہ مسلمان ہو سکتا ہے، مومن ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر کہے کہ پہلا رکن مجھے قبول نہیں ہے، بس دوسرا رکن میں تسلیم کرتا ہوں، اللہ رب العالمین کو برحق معبود مانتا ہوں میں، لیکن جو پہلا رکن آپ نے کہا نا کہ تمام معبودوں کو باطل ماننا پڑے گا، بس اسے میں نہیں تسلیم کرتا ہوں، اس کا میں اقرار نہیں کرتا ہوں، مسلمان ہو جائے گا وہ؟ ایک رکن کا اقرار کرے دوسرے کا انکار کر دے، مسلمان نہیں ہو پائے گا، وہ مشرک ہی رہے گا۔ کفار مکہ بھی اس دوسرے رکن کا اقرار کرتے تھے لیکن پہلا جو رکن ہے اس کو نہیں مانتے تھے۔ حج کرنے آتے تھے اور تلبیہ پکارتے ہوئے کہتے لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک۔ یہ جملہ اپنی طرف سے بڑھاتے تھے۔ اصل خالص توحید والا تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، جو حجاج کرام پڑھتے ہیں، مشہور تلبیہ ہے وہ۔ اس کے اندر کیا کرتے تھے؟ وہ ایک جملہ اپنی طرف سے ایڈ کرتے تھے، الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک۔ کیا معنی اس جملے کا؟ کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ کہنے کے بعد کیا کہتے؟ سوائے اس شریک کے، استثناء کر لیا، سوائے اس شریک کے جس کا اصل مالک تو ہی ہے، وہ خود پاورفل نہیں ہے، اصل پاورفل تو تو ہے، اصل مالک تو تو ہے، بلکہ جن چیزوں کا یہ مالک ہے ان چیزوں کا بھی تو مالک ہے اور اس کا بھی تو مالک ہے، لیکن تیرا ایک شریک ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا شریک اپنے معبودوں کو قرار دیتے تھے کہ یہ جو ہمارے معبود ہیں جن کی ہم عبادت کرتے ہیں یہ اللہ کے ہی شریک ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو پاور دیا ہوا ہے کہ یہ ہماری حاجت روائی کریں، اس لیے ان کو پکارنا اللہ رب العالمین کو ہی پکارنا ہوا۔ کیا اس وجہ سے وہ موحد ہو گئے؟ وہ کافر اور مشرک ہی رہے، کیونکہ اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کو وہ باطل نہیں مانتا، دوسروں معبودوں کے لیے بھی تھوڑا سا گرچہ کم ہی ہو مارجن نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اسپیس دیتا ہے تھوڑا سا، تو اس وجہ سے وہ شخص
مومن نہیں ہو سکا، کافر ٹھہرا۔ تو اگر کوئی شخص نفی اور اثبات میں سے پہلے اور دوسرے رکن میں سے پہلے رکن کا انکار کر دے، صرف دوسرے رکن کو قبول کرے، نتیجہ کیا ٹھہرے گا؟ یہ بندہ مشرک ہی رہے گا، مومن نہیں ہو پائے گا۔ اب اگر کوئی بندہ کہے کہ مجھے صرف پہلا رکن قبول ہے، دوسرا رکن قبول نہیں ہے، صرف پہلے رکن کو مانتا ہوں میں، پہلا رکن کیا ہے؟ تمام معبودوں کا انکار۔ کہتا ہے کہ میں تمام معبودوں کا انکار کرتا ہوں، کسی معبود کو تسلیم نہیں کرتا۔ اب اس سے آپ کہیں کہ جو دوسرا رکن ہے اللہ رب العالمین کو برحق معبود تسلیم کرنے کا، کہتے نہیں، اس دوسرے رکن کو میں قبول نہیں کرتا، بس پہلا رکن قبول کرتا ہوں۔ تو اگر کوئی شخص تمام معبودوں کا انکار کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کو برحق معبود نہیں مانتا، تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ وہ کیا ٹھہرے گا؟ ایتھسٹ، ملحد، لبرل، جاوید اختر کی طرح، جو تمام معبودوں کا کیا کرتا ہے؟ انکار کرتا ہے۔ اور دوسرا رکن جو ہے اللہ کو برحق معبود ماننے کا، کہتے نہیں، میں پہلے رکن کو بس مانتا ہوں، دوسرے کو نہیں مانتا۔ پتا چلا کہ دونوں رکنوں کا اگر اقرار ہے تو وہ شخص مؤمن اور موحد ہے۔ پہلے رکن کا انکار کرے، دوسرے کا صرف اقرار کرے تو مشرک ہوگا، اور پہلے کا اقرار کرے دوسرے کا انکار کرے تو ملحد اور ایتھسٹ ہوگا۔ کلیئر ہے نا؟ اب اس کلمے کے ان دونوں ارکان کو سمجھ لینے کے بعد اب بتائیں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی بھی معبود کے لیے دفاع کرنا جائز ہوگا؟ اگر شخص اللہ رب العالمین کے علاوہ جو دوسرے مذاہب کے یہاں جو بھی مذہب ہے نا، ہر مذہب میں معبود ہے، بغیر معبود کے مذہب کا تصور نہیں ہے، جو بھی مذہب ہے اس مذہب میں معبود کا تصور ہے۔ تو جس مذہب میں جو معبود ہے، اس طرح کے اگر معبودوں کو شمار کیا جائے تو آپ شمار نہیں کر پائیں گے۔ کہتے ہیں نا، ہر کنکر میں شنکر، جتنی مخلوق اتنے معبود، کوئی بھی ایسا بدنصیب نہیں جس کو معبود ہونے کا شرف نہ مل گیا ہو۔ ہر ایک کو معبود بنا لیتے ہیں۔ کسی بھی چیز کے اندر کوئی بھی عجیب و غریب چیز دیکھی، اس کے سامنے جھکنا شروع، اسے اپنا معبود بنا لیا۔ ٹھیک ہے؟ تو ان تمام معبودوں میں سے کسی بھی معبود کے لیے ذرہ برابر بھی اگر کوئی شخص دفاع کرتا ہے تو کیا ایسا شخص مومن اور موحد ہو سکتا ہے؟ یا کلمہ لا الہ الا اللہ اس کی اسے گنجائش دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کسی دوسرے معبود کے لیے تم دفاع کرو؟ اس کو سمجھ لینے کے بعد اب بتائیں کہ ابھی جو مناظرہ ہوا چند مہینے پہلے مفتی صاحب کے ساتھ جاوید اختر صاحب کا، ایک طرف ایک لبرل ہے، ملحد ہے، جو کیا دعویٰ کرتا ہے؟ دنیا میں کوئی معبود موجود نہیں ہے، کوئی گاڈ موجود نہیں، اور ان کے مقابل میں مفتی صاحب کھڑے تھے جو کیا ثابت کرنا چاہتے تھے؟ مذہب اسلام کے اندر جس گاڈ کا تصور ہے صرف اس کو ثابت کرنا چاہتے تھے، یا مذاہب کے اندر جو گاڈ کا تصور ہے مفتی ملحد کے مقابل میں اس کو ثابت کرنا چاہتے تھے؟ وہ صرف مذہب اسلام میں جو معبود ہے اس معبود کے دفاع کے لیے نہیں گئے تھے۔ باضابطہ یہ ڈیبیٹ شروع ہونے سے پہلے جو ماڈریٹر تھے انہوں نے اعلان کیا کہ اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ میرے مذہب کی طرف سے مفتی صاحب لڑ رہے ہیں، ایک طرف تو کلیئر ہے کہ وہ کسی مذہب کو نہیں مانتے اور کسی مذہب کے گاڈ کو نہیں مانتے، اور دوسری طرف وہ ہیں جو اس کے اپوزٹ ہے، مذہب کی طرف سے اور گاڈ کی طرف سے وہ دفاع کریں گے کہ گاڈ موجود ہے۔ اب اگر کوئی مذہب والا سمجھتا ہے کہ میرے مذہب کی طرف سے دفاع ہو رہا ہے اور اس پر تالی بجا رہا ہے تو ابھی سن لے، اس کو مایوسی ہوگی، اس کو مایوسی ہوگی، کسی خاص مذہب کی طرف سے یہ دفاع نہیں ہے، بلکہ یہ جو مذاہب کے اندر گاڈ کا تصور ہے اس کی طرف سے دفاع۔ اسی پر ڈیبیٹ ہوا باضابطہ۔ اب بتائیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کیا اس کی اجازت دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود دنیا میں موجود ہو اس معبود کے لیے ذرہ برابر آپ دفاع کریں؟ اجازت نہیں دیتا اس کو۔ یہ بنیادی خرابی تھی اس ڈیبیٹ کی، اور بہت سارے ہمارے نوجوان
شیئر پر شیئر کیے جا رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں. اگر کلمہ لا الہ الا اللہ کو اچھی طریقے سے کوئی سمجھ لے اور ان دونوں ارکان کو اچھی طرح سے سمجھ لے تو کیا گوارا کر سکتا کہ اللہ کے علاوہ کسی بھی معبود کے لیے ذرہ برابر بھی ہم دفاع کریں؟ جب تک ان کو باطل ڈنکے کی چوٹ پر وہ نہیں مانتا تب تک وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. یہ دونوں ارکان ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کے جتنے ڈیبیٹس ہیں یا اسلام کے ساتھ دوسرے مذاہب کے درمیان یکسانیت کو دکھاتے تھے، یہ ان کا فیوریٹ موضوع تھا. اسلام کے ساتھ ہندوازم کے درمیان کیا ہے؟ جو سیملیٹریز ہے، جو کیا ہے؟ یکسانیت ہے، ایک طرح کی چیزیں ہیں. ان کو اکثر بیان کرتے تھے. بعد اب تک کتاب کی شکل میں بھی ان کے لیکچر کو کیا گیا ہے، چھاپا گیا ہے. آپ کو دکھاؤں کتاب؟ آپ تو کافی سن چکے ہوں گے ڈائریکٹ شاید یہیں پر یہیں پر آپ کے قلب و جگر میں یہ سب پروگرام ہوتے تھے. یہ ہے اسلام اور ہندو مت ایک تقابلی مطالعہ. بعد اب تک کتاب چھپی ہوئی ہے. اس پوری تقریر کو اردو میں انگریزی میں جس میں آپ سننا چاہیں آج بھی گوگل کے اندر موجود ہے، یوٹیوب کے اندر موجود ہے یہ تقریر. آپ شروع سے آخر تک سنیں 10-20 مرتبہ اسے اور ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ کہیں پر بھی ہندو مذہب کی کتابوں سے ڈاکٹر صاحب نے یہ ثابت کیا ہو کہ ہمارے جتنے معبود پائے جاتے ہیں وہ سب کے سب باطل معبود ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمیشہ وہ یکسانیت کس چیز میں دکھا رہے ہیں؟ دوسرے رکن میں، کہ وہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین برحق معبود ہے اس لیے آپ تسلیم کر لو. کہیں پر بھی آپ یہ نہیں پائیں گے کہ وہ یہ دکھا رہے ہو کہ آپ کے مذہب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہمارے جتنے معبود ہیں سب کے سب باطل ہیں. یہ پہلے رکن کا تذکرہ کہیں ان کی کتابوں سے نہیں کرتے ہیں اور پائیں گے بھی نہیں، شاید کہ موجود بھی نہ ہو. اگر موجود ہوتا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی اسلام قبول کر لیتے. اور وہ کیا کہتے تھے جب آپ کے مذہب میں اور ہمارے مذہب میں اتنی یکسانیت ہے تو ضرورت ہی کیا ہے پھر اسلام قبول کرنے کی؟ ہم اپنے مذہب پر ہی عمل کرتے ہیں. جب یکسانیت ہی ہے، کوئی فرق ہی نہیں ہے. حقیقت میں یکسانیت ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے. کفار مکہ بھی قبول کرتے تھے دوسرے رکن کو، لیکن پہلا رکن جو ہے لا الہ اس کو نہیں مانتے تھے. وہ اپنے معبودوں کو باطل معبود تسلیم کرنے کے لیے راضی نہیں تھے. اللہ تعالیٰ کو برحق معبود مان لیتے تھے. باضابطہ حج کرنے کے لیے آتے تھے. مصیبت میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے. اللہ تعالیٰ کو معبود تسلیم کرنے میں حرج نہیں تھا، لیکن اصل جھگڑا کس چیز کا تھا؟ آپ ہمارے معبودوں کو باطل نہ کہیں. بلکہ یہاں تک راضی ہو گئے تھے کہ ایک دن آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں، ایک دن ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیتے ہیں. اجازت دی اللہ رب العالمین نے کہ چلو ٹھیک ہے باری باری ہم اس طرح کر لیتے ہیں، کچھ دن آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، کچھ دن ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کر لیں گے. بلکہ اللہ رب العالمین نے آپ قرآن کے اندر ایک سورت نازل کی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. جس کی تم عبادت کرتے ہو ہم تصور نہیں کر سکتے اس کی عبادت، کیونکہ اسے ہم باطل سمجھتے ہیں، برحق نہیں سمجھتے. تو کفار مکہ تیار تھے، دوسرے رکن کو تسلیم کرنے میں انہیں حرج نہیں تھا. اصل جو جھگڑا تھا وہ کون سا تھا؟ پہلے رکن کو تسلیم کرنے کے لیے راضی نہیں تھے کہ ہمارے معبودوں کو آپ ایک دم پلیامنٹ کر دیں اور زیرو کر دیں، یہ نہیں ہوگا. ان کو بھی تھوڑا سا مارجن دیں، باقی ہم آپ کے معبودوں کو تسلیم کر لیں، آپ کے معبود کو تسلیم کر لیں گے. تو یہ دو رکن سمجھنا بہت ضروری ہے. سمجھ گئے نا؟ واضح کلیئر ہے؟ یہ دونوں رکن کا تسلیم کرنا ضروری ہے. اللہ رب العالمین حق معبود ہے اور اللہ کے سوا بے شمار معبود دنیا میں پائے جاتے ہیں، ان کو ہم باطل مانتے ہیں، ان کو ذرہ برابر بھی برحق نہیں مانتے. جب ان دو رکنوں کو آپ اقرار کریں گے تو حقیقت میں کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے مانے جائیں گے. اس کلمے کے چند تقاضے ہیں، یہ فضائل ہم نے پڑھا، اسی طرح معنی کیا اس کلمے کا، اسی طرح اس کے جو ارکان ہیں دو. اب آتے ہیں چوتھی چیز کی طرف. اس کلمے کے تقاضے کیا ہیں؟ کیا صرف پڑھ لینا اور یہ عقیدہ رکھ لینا کافی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو برحق معبود مانتا ہوں اور جتنے معبود اس کے علاوہ ہیں سب کو باطل مانتا ہوں، یہ میں نے کر لیا؟ کیا صرف اتنا اقرار کر لینے کی وجہ سے جنت مل جائے گی؟ وہب بن منبہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا
کہ کیا لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی نہیں ہے؟ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اس کا مطلب کہ ہمارے پاس کنجی ہے، ہم جب چاہیں گے داخل ہو جائیں گے جنت میں۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ دیکھو کنجی کے دانت ہوتے ہیں، آپ جاؤ مارکیٹ میں، آپ کی کنجی غائب ہو گئی ہے تو ڈپلیکیٹ کنجی بنا کر دے دیں گے، جو ان کے پاس بہت سارے خزانے میں ہوں گے ان کنجیوں کے دانت نہیں ہوتے، وہ آپ کی کنجی لیں گے اور ایک کنجی لگائیں گے اور اسی کے مطابق اس کو کاپی کر دیں گے۔ تو اگر دانت ہو تو تالا کھلے گا، اور بغیر دانت والی کنجی لے کر آئے تو تالا نہیں کھلے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آج تو بہت اسمارٹ کیا گیا نا، آج تو دانت والی کنجی کا رواج نہیں ہے، تو اس میں بھی پاسورڈ ڈالنا پڑتا ہے، ایکٹیو کرنا پڑتا ہے یا نہیں؟ اگر وقت نکل چکا ہو 24 گھنٹے کے لیے آپ نے ہوٹل بک کیا، آپ کو دیا ایک کارڈ، اس کو لگا رہے ہیں دروازہ کھل رہا ہے، ایکسپائر ہو جائے اس کو دروازہ کھلے گا؟ اس کو پھر ایکٹیو کرنا پڑے گا جا کے سسٹم پہ۔ تو یہ دانت ہے، اگر دانت والی کنجی لائیں گے تو آسانی سے دروازہ کھل جائے گا، کنجی ہو بغیر دانت والی دروازہ نہیں کھلے گا۔ کیا کہنا چاہتے تھے وہ؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد اس کے کچھ تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرنا پڑے گا، اس کی کچھ شروط اور ضوابط ہیں، ان کو فالو کرنا پڑے گا، تب یہ کلمہ تمہارے لیے جنت میں داخلے کا سبب بنے گا۔ ورنہ بغیر پاسورڈ لیے ہوئے تالا لے کر چابی لے کر کھڑے رہو، دروازہ نہیں کھلے گا، دروازے کے باہر ہی رہ جاؤ گے۔ تو یہ شروط و ضوابط کیا ہے، کیا تقاضا کرتا ہے یہ کلمہ، یہ جاننا ضروری ہے۔ علماء کرام نے کتاب و سنت کے جو نصوص ہیں ان کا استقراء کرنے کے بعد کہا ہے کہ اس کلمے کے 7 اہم تقاضے ہیں، ضوابط ہیں، شروط ہیں، ان کو پورا کرنا ضروری ہے، جن میں سے پہلا ضابطہ یہ ہے، پہلی شرط یہ ہے کہ کہنے والا جانتا ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آپ کسی بھی بندے کو پکڑے اور کہیں کہ یہ لڑکی راستے میں گزر رہی ہے، کہو کہ میں اس سے شادی کر رہا ہوں اور اس لڑکی کا والد موجود ہے اور یہ لوگ گواہ ہیں، کہے گا وہ؟ قبول کرے گا؟ یا کسی بندے کو پکڑے جس کی شادی ہو چکی ہے، اپنی بیوی کے سامنے جا کر کہو کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، کہے گا وہ؟ صرف ایک جملہ کہنا ہے تمہیں، بیوی کے سامنے جاؤ اور کہو کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، کہے گا کوئی تیار ہوگا؟ کیوں تیار نہیں ہوگا؟ ایک جملہ کہنا ہے بس، کیونکہ وہ بندہ جانتا ہے کہ کہنے کے بعد میری زندگی میں کیا فرق آئے گا۔ یہ صرف جملہ کہنا نہیں ہے، زندگی درہم برہم ہو جائے گی، اب وہ میری بیوی نہیں رہ جائے گی، اس سے زندگی کے لیے علیحدہ وہ ہو جائے گی، علیحدگی اختیار کرنی پڑے گی۔ کوئی بھی بندہ جس کا دماغ کام کر رہا ہے، عقل موجود ہے، پاگل نہیں ہو گیا ہے، کبھی بھی اپنی بیوی کے سامنے طلاق کا لفظ نہیں ادا کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جانتا ہے کہ اس کلمے کے ادا کرنے سے زندگی پر کیا فرق پڑنے والا، اس کا معنی کیا ہے۔ اگر سمجھتا ہے تو وہ نہیں کہے گا۔ آپ اس کو جاپانیز زبان میں اسی جملوں کو کہتے دیں، رٹا دے، وہ جانتا نہیں کہ اس کا کیا معنی ہوتا ہے۔ اب کہیں کہ اپنی بیوی کے سامنے جا کر کہو اور اس کا معنی ہوتا ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، لیکن حقیقت اس کا معنی ہوتا ہے کیا؟ میں تم کو طلاق دے رہا ہوں۔ بندہ جانتا نہیں تھا، جا کے اپنی بیوی کے سامنے کہہ دیا اسی جملے کو، اب بعد میں آپ کہیں کہ تم نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا ہے، کہے گا کہ تم نے مجھے سکھایا تھا، اس کا معنی ہوتا ہے میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ اگر جانتا ہوتا تو نہیں کہتا۔ اسی طرح یہ کلمہ جب بندہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کو پتا ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کلمے کا میری زندگی پر کیا اثر پڑے گا۔ اگر اسے پتا ہی نہیں ہے کہ اس کلمے کو کہنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ایک بندے کو ڈرامہ کرنے کے لیے دیا گیا، وہ کیا سمجھ رہا ہے کہ اس سے صرف ڈرامے کے حد تک ہی ہے، حقیقت میں زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ طلاق بھی دیتا ہے، نکاح بھی کرتا ہے اور بھی بہت سارے کام کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ صرف ڈرامے کے حد تک محدود ہے۔ لوگ بھی جانتے ہیں یہی کہ حقیقت کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ علم ہونا بہت ضروری ہے، وہ جانتا ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور میری زندگی میں کیا اس سے اثر پڑنے والا ہے۔ میں یہ کلمہ کہہ کر اسلام کے اندر داخل ہو رہا ہوں، تمام معبودوں کو باطل قرار دے رہا ہوں آج سے، اور صرف اللہ رب العالمین کو برحق میں تسلیم کر رہا ہوں۔ جب تک یہ علم نہیں رہے گا
تب تک یہ کلمہ اسے فائدہ نہیں دے سکتا، چاہے لاکھوں مرتبہ نیند کی حالت میں کوئی کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، مسلمان ہو جائے گا وہ؟ طوطی کی طرح رٹ لے، اسے پتہ ہی نہ ہو اس کا معنی کیا ہوتا ہے، اس زندگی میں کیا فرق پڑتا ہے، اس سے وہ کلمہ اس کے لیے جنت کی کنجی نہیں بن جائے گا۔ تو پہلی شرط کیا ہے؟ جانتا ہو، علم ہونا شرط ہے۔ دوسری شرط ہے کہ وہ یقین کے ساتھ اس جملے کو کہے، شک و شبہے کے ساتھ نہیں، پتا نہیں جنت و جہنم ہے بھی یا نہیں، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا یا نہیں، چلو بہتر آپشن یہ ہے کہ مان لیتے، شک و شبہے کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، پتا نہیں دیکھا جائے گا مرنے کے بعد، اگر جنت و جہنم موجود ہو تو ماننے کی صورت میں اچھا آپشن ہے، اور اگر نہ بھی موجود ہو تو کیا فرق پڑ جائے گا، اگر نہ بھی ہو تو عذاب تو نہیں ہوگا۔ تو شک و شبہے کے ساتھ اس نے اس کلمے کا اقرار کیا، مسلمان ہو جائے گا وہ؟ اس کے لیے یہ جنت کی کنجی ہے؟ اس کے لیے نہیں ہے۔ یقین کے ساتھ آپ ذرا غور کریں، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سینے پر پتھر رکھ کر انہیں تکلیفیں دیتے تھے۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شوہر کے سامنے، بچوں کے سامنے برہنہ کر کے قتل تک کر دیا گیا۔ اگر یقین نہ ہوتا کہ اللہ رب العالمین برحق معبود ہے اور اس کے بعد ہمیں جنت ملنے والی ہے تو یہ سزا برداشت کر سکتے تھے؟ ممکن ہے؟ بغیر یقین کے ایک بندہ یہ سزا برداشت کر لے؟ تو یقین کے ساتھ اس کلمے کو اگر کہا ہے تو یہ کلمہ جنت کی کنجی ہے، ورنہ نہیں۔ اسی طرح تیسری شرط ہے اس کلمے کی کہ اسے شرح صدر کے ساتھ قبول کرے۔ ایسا نہیں کہ کلمہ تو پڑھ رہا ہوں نا لیکن چند چیزوں کے بارے میں مجھے ڈاؤٹ ہے، یہ چیزیں میں قبول نہیں کر پا رہا ہوں۔ چور کا ہاتھ کاٹا جائے، اگر شادی شدہ زانی ہو اسے رجم کر دیا جائے، یہ سب اس زمانے میں چلتا ہوگا، لیکن آج کی 21ویں صدی میں یہ سب قانون مجھے جج نہیں رہا۔ وہ اپنے مزاج کے مطابق سلیکٹ کرے اور شریعت کو من و عن قبول نہ کرے اور کہے کہ میں نے تو کلمے کا اقرار کیا ہے، تو کیا اس بندے کے لیے کلمہ جنت کی کنجی بن سکتا ہے؟ نہیں۔ یہ شرط ہے کہ وہ من و عن اس شریعت کو قبول کرے۔ جب تک شرح صدر کے ساتھ اس شریعت کو قبول نہیں کرے گا تب تک ایک کلمہ اس کے لیے مفید نہیں ہو سکتا، جنت کی کنجی نہیں بن سکتا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ سر تسلیم خم کر دے، جسے عربی میں انقیاد کہتے ہیں۔ اگر سر تسلیم خم نہیں کرتا اور نکتہ چینی کرتا، اپنے عقل کے مطابق جو چیزیں آتی ہیں واہ واہ ہی کرتا ہے، واہ کیا لاجک ہے یہ، لیکن جو چیزیں عقل کے خلاف ہوئی وہاں نکتہ چینی شروع۔ قبر کے اندر عذاب ہوگا، کس نے دیکھا؟ قیامت کے دن اللہ رب العالمین لوگوں کو عذاب سے دوچار کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا کہ کچھ لوگ پسینے سے تربتر ہوں گے، کسی کا پسینہ ٹخنے تک، کسی کا گھٹنے تک، کسی کا کمر تک اور کسی کا منہ تک آ رہا ہوگا۔ ایک بندہ اپنی لاجک سیٹ کر کے کہے کہ پانی کا لیول تو برابر ہوتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دو لوگ کھڑے ہو، ایک کا گھٹنے کے برابر ہو اور ایک کا سر کے برابر ہو؟ ہوگا تو سب کا برابر ہی ہوگا۔ یہ تو پانی کا لیول مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بے شمار احادیث، بے شمار قرآن کی آیتوں کے بارے میں اپنے عقل کو مقدم کرے اور شریعت کے اوپر چلی گوئی کرے، اسے سر تسلیم خم کرنا کہتے ہیں؟ یہ سر تسلیم خم کرنا نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کفار مکہ گئے اور کہے کہ آپ کا دوست آج کہہ رہا ہے کہ آج ہی رات کو یہاں سے بیت المقدس گئے اور وہاں سے 7ویں آسمان اور آج ہی رات کو واپس آ گئے، یہ بھی کوئی مان سکتا ہے؟
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ اگر اللہ کے رسول نے کہا ہے تو سچ ہے. تو اسے کہتے ہیں بلا چونچرا تسلیم کر لینا، چاہے عقل کے اندر آئے چاہے عقل کے اندر نہ آئے. اللہ رب العالمین نے کہا ہے تو برحق، اللہ کے رسول نے کہا ہے تو برحق. ضروری نہیں کہ ہر چیز ہمارے عقل کے اندر آ جائے. اللہ رب العالمین قیامت کے دن جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گیا ہے؟ تو جہنم کی طرف سے جواب کیا آئے گا؟ حل من مزید، کیا اور بھی کچھ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَضَعُ رَبُّنَا تبارک وتعالی قدمہ فتقول قد انقضت. اللہ رب العالمین اپنے قدم کو رکھ دیں گے اور جہنم کہے گا بس بس. اب کوئی بندہ اپنا دماغ لگائے، اپنی عقل لگائے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین کا قدم جہنم میں کیسے ہوگا؟ تو یہ نکتہ چینی کرنا، اسے سر تسلیم خم کرنا نہیں کہتے. آپ پائیں گے جن لوگوں نے عقل کو نقل پر مقدم کیا ہے، ایک گمراہ فرقہ ہے معتزلہ کے نام سے، اور اس کے چیلے چپاٹے آج کے ہمارے اس معاشرے کے اندر بے شمار ہیں. مولانا مودودی نے اسی اعتزال کا راستہ اختیار کیا تھا، اور عقل کو شریعت پر مقدم کرتے ہوئے بے شمار قرآن کی آیتوں اور احادیث رسول کے متعلق، خصوصاً احادیث رسول کے متعلق نکتہ چینی کی. اسے تسلیم کرنا نہیں کہتے، سر تسلیم خم کرنا ضروری. تب یہ کلمہ آپ کے لیے کیا بنے گا؟ جنت کی کنجی بنے گا. سر سید احمد خان نام کے ایک شخص گزرے ہیں ہمارے انڈیا میں، جانتے ہیں نا؟ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بانی. ان کے عقائد و نظریات پڑھے، ان کی کتابوں کی روشنی میں دنگ رہ جائیں گے. کوئی بھی چیز جو لاجک میں نہ آتی ہو اس کا انکار، فرشتوں کا انکار، جنوں کا انکار، معجزات کا انکار، کرامات کا انکار، اسی طرح قبر کے عذاب کا انکار، پل صراط کا انکار، میزان کے قائم کرنے کا انکار. کوئی بھی چیز جو عقل کے اندر نہ آئے ہر ایک کا انکار. اسے سر تسلیم خم کرنا نہیں کہتے، یہ شرط ہے. یہ کلمہ تب آپ کے لیے جنت کی کنجی بنے گا جب آپ سر تسلیم خم کرتے ہیں. پانچویں شرط یہ ہے کہ آپ سچے دل سے اس کلمے کو اپنی زبان سے ادا کریں. زبان سے تو ادا کیا ہے لیکن دل الگ ہے اس کا حال، تو اسے منافق کہتے ہیں. اگر دل زبان کے مطابق نہیں ہے، موافق نہیں ہے. منافقین بھی اس کلمے کا اقرار کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ نشہد انک رسول اللہ، کہتے تھے کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان المنافقین لکاذبون، یہ سب جھوٹ ہیں، سچے نہیں ہیں. تو منافقین کی صفت ہے جھوٹ بولنا، اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی شرط ہے صدق، سچ بولنا. تو منافقین کے رگو ریشے میں جھوٹ داخل ہے، اور اسی طرح روافض کے رگو ریشے میں جھوٹ داخل ہے. جب تک یہ جھوٹ نہ بولے ان کا دین مکمل نہیں ہوتا. کہتے ہیں تسعۃ اعشار الدین التقیہ، 10 میں سے 9 حصہ دین کا تقیہ ہے. تقیہ جھوٹ بولنے کو ہی کہتے ہیں. ابھی تفسیر کا موقع نہیں ہے، تو یہ انہی منافقین کے راستے پر چلنے والے. ابھی 1 منٹ ہے، انشاءاللہ ہو جائے گا، یا 2 منٹ اور دے دیں تو انشاءاللہ ہو. چھٹی شرط یہ ہے کہ اخلاص پائی جائے. اخلاص کسے کہتے ہیں اسے سمجھنا ہو تو قرآن کی ایک آیت اپنے سامنے رکھے. اللہ رب العالمین نے کہا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. جانور کے پیٹ سے ہم تمہارے لیے خالص دودھ نکالتے ہیں، جو کہاں سے آتا ہے؟ من بین فرث ودم، پاخانے اور خون کے درمیان سے نکل کر خالص دودھ تمہیں ہم عطا کرتے ہیں. اس دودھ میں پاخانے کا یا خون کا کوئی اثر رہتا ہے؟ اگر تھوڑا سا بھی، تھوڑی سی بھی ملاوٹ ہو جائے کوئی پی پائے گا؟ نہیں پی پائے گا، وہ خالص نہیں رہا. تو اسی طرح اخلاص ضروری ہے اس کلمے کے اندر. اب اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے ساتھ ساتھ کسی دوسرے کو بھی شامل کر لے، اخلاص رہا؟ اخلاص نہیں رہا. تو جب اخلاص رہے تب یہ کلمہ جنت کی کنجی بن سکتا ہے. اخلاص نہ رہے وہ جنت کی کنجی نہیں بن سکتا. اس کے لیے جنت کی گارنٹی نہیں ہے اگر اخلاص موجود نہیں ہے تو.
اور آخری شرط ہے محبت ہو، بغض، نفرت، کراہیت نہ ہو. کہ ہر قانون سے مجھے پیار ہے اسلام. بس یہ فجر کی نماز جو ہے نا، یہ بڑا مشکل ہے، خصوصاً سردی کے موسم. وہ بندہ اگرچہ نماز پڑھ رہا ہو، یعنی ختنہ جو ہے نا، بس اسی سے مجھے تھوڑی سی نفرت ہے. باقی ہر چیز قبول ہے مجھے، گرچہ ختنہ کرائے، گرچہ فجر کی نماز میں سب سے پہلے شامل رہے، لیکن بغض اور نفرت موجود ہو، کراہیت کے ساتھ اسے انجام دے رہا ہو، محبت نہ ہو، تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے منافی. محبت شرط ہے. اگلے درس میں ہم جب بیان کریں گے نواقض کو، تو اس جز کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے. وہاں سمجھ میں آئے گا کہ نفرت اور کراہیت کی وجہ سے ایک بندہ کیسے اسلام سے خارج ہو سکتا ہے. تو یہ 7 شرطیں ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ کی. یہ تقاضے کہہ سکتے ہیں آپ. یہ کلمے کا اقرار کرنے کے بعد یہ 7 شرطیں پائی جائے، تب یہ کلمہ ہمارے لیے جنت کی کنجی بن سکتا ہے. اب اگر کوئی بندے کلمے کا اقرار کر لیا ہے اور قدم قدم پر ان شروط کی مخالفت کرتا ہے، تو اس کے لیے یہ کلمہ جنت کی کنجی نہیں. اب اس کلمے کا آپ نے اقرار کیا اور ان شروط و ضوابط کا خیال رکھا، لیکن اس کلمے کی حفاظت نہیں کی ان باطل عقائد سے، کفریہ عقائد سے، کفریہ اعمال سے، جن سے کلمہ ٹوٹ سکتا ہے. جیسے وضو آپ نے کیا، تو اس وضو کی حفاظت کرنی ہے. اب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، تو آپ حفاظت کر پائیں گے؟ آپ کو یہ علم نہیں ہے کہ کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وضو ہو سکتا ہے کہ آپ کا ٹوٹ گیا ہو، آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ آپ کو علم ہی نہیں تھا کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے. تو اسی طرح ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ کن چیزوں سے یہ کلمہ ٹوٹ سکتا ہے، تاکہ ہم اپنے کلمے کی حفاظت کر سکیں اور یہ کلمہ ہمارے لیے جنت کی کنجی بن سکے. اگلے درس میں انہی اعمال کو ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے جو کفریہ اعمال ہے یا باطل عقائد ہے جن سے یہ کلمہ ٹوٹ سکتا ہے. تو اگلے درس میں حاضر ہو. انتہائی اہم موضوع ہے یہ انشاءاللہ. یہ آخری شق ہے اس موضوع کا کہ ہم ان باطل عقائد اور کفریہ اعمال کے بارے میں جانیں جن سے یہ کلمہ ختم ہو سکتا ہے، ٹوٹ سکتا ہے، اور ہم اسلام سے خارج بھی ہو سکتے ہیں. آخر میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو باتیں آج ہم نے سنی، اللہ رب العالمین ان چیزوں کو سمجھنے، یاد رکھنے اور ان کے مطابق اپنا عقیدہ اختیار کرنے اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین آخری سانس تک ہمیں اس کلمے پر قائم و دائم رکھے، اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور موت ہماری ایمان کی حالت پر ہو، نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہو. آمین تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.